السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، میرا رب قبول کرنے والا ہے۔ اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما أعطيت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول۔ اے اللہ، سب سے زیادہ تیرا شکر، لک الحمد کلہ، جو تو دور کر دے میرے مولا اسے کوئی نزدیک کرنے والا نہیں، جسے تو نزدیک کر دے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، جسے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اے اللہ، ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں، نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں اور نہ زائل ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ آج ہم انشاءاللہ والدین کے بارے میں دعائیں پڑھیں گے۔ انسانوں میں سب سے بڑا حق ہم پر والدین کا حق ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِن رَّحْمَتِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیات ہیں۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان دونوں سے عمدہ احترام والی بات کہو، اور ان دونوں کے لیے مہربانی سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھنا اور کہنا اے میرے رب ان دونوں پر رحم کیجیے جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں پرورش کی تھی۔ سب سے پہلے کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ وَقَضَى جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے، یعنی حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہے، قطعی حکم اور فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ توحید کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کا بھی ذکر کیا۔ والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ احسان قول و فعل کا ہے، اور فیصلہ جب اللہ کا ہو تو وہ قطعی فیصلہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ پھر بدلا نہیں جاتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قطعی حکم دے دیا ہے،
فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور حکم دیا کہ ہم صرف اسی کے بندے بن کر رہیں، صرف اسی سے مانگے، اس سے انتہا درجے کی محبت کریں، اس سے ڈریں، اسی کے لیے عاجزی اختیار کریں۔ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہمارا قیام، ہمارا قول، ہمارا فعل اسی کی خاطر ہو، صرف اللہ کی خاطر ہو۔ ہم جو کچھ کریں صرف اسی کی رضا کے لیے کریں۔ اس کے بعد ہمیں والدین کا سبق ملتا ہے۔ ایک ہی آیت اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم سب پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور بہت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اپنے عمل کے ساتھ احسان کیا ہے؟ اپنے عمل کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یعنی ہر وہ کام جس سے والدین کو کوئی فائدہ حاصل ہو یا والدین کو اس سے کوئی خوشی ملتی ہو، ایسا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یعنی پہلے کیا تھے؟ کیا فرمایا؟ والدین تمہارے پاس ہوں، یعنی اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، جیسے پہلے تو تم ان کے پاس تھے نا، اب بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے اب وہ تمہارے پاس آ گئے اور وہ تمہارے محتاج ہو گئے، تمہارے ضرورت مند ہو گئے، تو ایسی صورت میں جب وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر کیا حکم ہو رہا ہے کہ تو تم انہیں اف تک نہ کہو، ولا فلا تقل لهما اف، اف تک نہ کہو۔ یہاں پر اس چیز سے بھی منع کر دیا گیا ہے، یہ ایک لفظ اف ہے، وہ بھی اپنے نہیں اختیار کرنا۔ پھر فرمایا ولا تنہرهما، کہ اف بھی نہیں کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اف سے مراد ہر وہ کلام ہے جو سخت ہو، بدتمیزی سے بات کرنا یا ناپسندیدہ ہو، برا ہو۔ اصل میں اف ہر گندی اور قابل نفرت چیز کو کہتے ہیں۔ عربوں میں کیا تھا کہ ناخنوں کی میل کو کہتے ہیں اس چیز کو، اف کا کیا مطلب ہے؟ ناخنوں کی میل۔ اور اف منہ سے بیزاری کا کلمہ ادا کرنا بھی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر ہمارا قول اور فعل اللہ کے لیے، اور پھر والدین کے سامنے بھی ہمارا قول فعل جو ہے وہ کیا ہے؟ حسن سلوک کا۔ والدین کو کوئی فائدہ حاصل ہو یا اس سے مسرت حاصل ہو تو یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ کوئی بھی آپ اچھا کام کریں، اور حسن سلوک کرنا نافرمانی کی نفی کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کا منفی پہلو اس سے دور نہ کر دیا جائے۔ ایک پہلو یہ کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اس طرح ہوگا، یعنی جس چیز کا وہ حکم دیں اس میں ان کی اطاعت کی جائے گی جب تک کہ وہ کوئی حرام اور ممنوع کام نہ ہو۔ ان کے حکم کو نفلی اعمال پر مقدم کیا جائے گا، یعنی آپ اپنی نفل توڑ سکتے ہیں، نفل عبادت کر رہے ہیں تو ان کی ضرورت ہے اور پوری کرنے کے لیے آپ کو کیا ہے؟ نفل توڑ سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو ضرورت ہو، نفل پڑھ رہے ہیں آپ اور ان کو کوئی ضرورت ہے اور وہ پریشان ہے کہ وہ کیا کریں، واش روم جانا ہے، کہیں اور جانا ہے، کوئی ان کی ضرورت ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کون پورا کرے گا؟ اولاد۔
کیا کرنا ہے؟ ان کو فوری طور پر ماں باپ کے پاس رہیے، ان کی ضرورت کو پورا کیجیے، نفل بیچ میں چھوڑ دیجیے۔ پھر والدین جس کام سے روک دیں اس سے رکا جائے گا، یہ ہے حسن سلوک ان کے ساتھ۔ ان پر خرچ کیا جائے گا، یعنی اپنا ذاتی کمایا ہوا مال ان پر خرچ کرے، ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے، ان کی خدمت میں انتہائی زور لگا دیا جائے گا، یعنی جی جان سے ان کی خدمت کی جائے گی، ان کے لیے ادب اختیار کیا جائے گا، ان کی ہیبت اپنے دل میں رکھی جائے گی۔ بس اولاد اپنی آواز کو اونچا نہ کرے اور ان کو پوری آنکھیں کھول کر نہ دیکھے، یعنی گھور کر نہ دیکھے، ان کو اپنی آنکھیں نہ دکھائے اور ان کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارے، ان کے پیچھے چلے، جو وہ کہہ رہے ہیں نا ان کی بات کو مانے، اور ان سے جو بھی کوئی ایسا کام سرزد ہو اور اولاد کا ناپسند ہو تو کیا کرے؟ صبر کرے، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا برتاؤ نہیں کرنا، یہاں تک کہ اف تک نہیں کہنا۔ منہ سے بیزاری کا کلمہ ادا کرنا منع ہے، اف کا لفظ، یعنی اکتاہٹ کا ہلکا سا کلمہ بھی ادا نہ کرے، نہ دل میں بیزاری آئے نہ زبان سے بیزاری کا اظہار ہو، منع کیا دیا گیا ہے۔ اف بمعنی تف بھی ہے، وہ حقیر چیز جو زمین سے آپ اٹھاتے ہیں، یعنی بالکل بیزار چیز۔ تو والدین کے لیے اف اور تف کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور محاورے میں کسی چیز سے نفرت کے لیے اف کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر اف کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرما دیا کہ یہ لفظ اپنے والدین کے لیے نہیں بولنا، اس کا میں نے اب کتنے معنی بتا دیے اس کے، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ جو نعوذ باللہ اللہ کے نام کے ساتھ اف کا لفظ لگاتے ہیں، نعوذ باللہ جیسے بولتے ہیں اف اللہ۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں آپ، جانے انجانے میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں والدین کے سامنے بھی نہیں بولنا، تو کہاں رب کے سامنے ایسے نام کے ساتھ ایسا لفظ جوڑ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں دل کی بیزاری کے اظہار کا کلمہ ہے اف، یعنی انسان ایسی بیزاری اور اکتاہٹ کا ہلکا سا کلمہ جس میں 2 حرف ہیں صرف، وہ بھی نہ کہو، تو پھر کہاں وہ بڑے بڑے جملے کہ جس میں سخت الفاظ میں ان کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ انہیں جھڑکو بھی نہیں۔ تنہر کہتے ہیں سختی سے ڈانٹنے کو، یعنی ڈانٹنے اور جھڑکنے کے ہیں، اونچی آواز میں بولتے ہیں اور آنکھیں کھول کھول کر ایسے دیکھتے ہیں، آنکھیں پھاڑ کر کے پتہ نہیں والدین کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا لہٰذا ان کے ساتھ کسی ایسے کام میں ڈانٹ کے بات مت کرو جو انہیں پسند نہ ہو، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، نہ دل میں بیزاری آئے اور نہ زبان سے بیزاری کا اظہار کرو اور نہ رویے میں بیزاری ہو۔ کہہ تو نہیں رہے منہ میں کچھ، لیکن آپ کے رویے سے بیزاری ہے، آپ کا چہرہ، آپ کے تاثرات بتاتے ہیں کہ آپ کتنے تنگ آئے ہیں ان سے، کتنے بیزار ہیں ان سے۔ یاد رکھیے گا تنہر کا مطلب ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ آپ کہتے ہیں میں تو نہیں جھڑکتا، تو جھڑکنا کیا ہوتا ہے؟ چیخ کر بولنا، سختی سے جواب دینا، آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا، یہ سب چیز اس کے اندر آتی ہے۔ اور کیا فرمایا ہے؟ اف اصل میں نا دل کی بیزاری کا کلمہ ہے۔ فرمایا ہے کہ جب تم نیکی کر کے تھک جاؤ تو پھر کیا کہو؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اب نیکیاں کر لی ہیں، اب آپ کا دل گھبرا رہا ہے تو پھر بھی آپ ان سے کیا کریں؟ اچھی بات کریں، بھلی بات، نرم اور یعنی آپ ان سے جب بات کریں اس انداز کے ساتھ کریں بیزاری کا اظہار نہ ہو،
نہ زبان سے اور نہ رویے سے، بلکہ ہمیشہ سعادت مند اولاد کی طرح ان سے معاملہ کیا کریں۔ دھیمی آواز، نرم آواز، جس میں ساتھ ساتھ ادب، حیا اور وقار بھی ہو، یعنی عزت کے ساتھ بات کرو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ تم ان کے نام نہ پکارو، بلکہ کبھی ذکر کرنا ہو تو ان کی کنیت کے ساتھ جو ہے انہیں پکارو، اور اگر سامنے ہیں تو ادب سے، جیسے امی جان، ماما جان بھی کہہ سکتے ہیں، ابا جان یا بابا جان کہہ کر پکارو، عزت سے پکارو، قولاً کریما، یعنی ایسی بات، ایک دیکھیں قولاً کریما اچھی بات ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح بچپن میں تمہارے پیشاب پخانے کو صاف کرتے وقت کوئی کراہت محسوس نہیں کرتے تھے نا، بلکہ جب پیمپر بھی نہیں ہوتے تھے، آپ سوچیں ذرا اس وقت تو کپڑے بھی گندے کر دیتے تھے بچے، تمہاری نجاست وہ دھوتے رہے اور محبت سے پیش آتے رہے، تو تم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرو نا پھر۔ اب اگر آپ کو ان کی نجاست صاف کرنی پڑے، ان کی رال ٹپکے یا رال صاف کرنی پڑے، یا پھر جو بھی گندگی صاف کرنی پڑے جو ان کے اندر سے نکلی ہو، پسینہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہو، اس کو صاف کرنا ہے، صاف کرنا پڑے تو ان سے بیزاری کا اظہار نہ کریں، بلکہ ان سے محبت سے بات کریں، محبت سے۔ پھر فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے لیے عاجزی کے پر جھکا لو۔ جناح کہتے ہیں پرندے کے پر کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب مرغی کوئی خطرہ محسوس کرتی ہے تو اپنے پروں کو پھیلا دیتی اور اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، یہ ہے جناح الذل، یعنی عاجزی اور انکساری سے پیش آنا۔ تو تم بھی پرندوں کی طرح اپنے والدین کی حفاظت کرنا۔ ویسے تو پر اوپر ہوتے ہیں نا، مگر مرغی ان کو نیچے لے جاتی ہے، جھکا لیتی ہے، یعنی جب پرندہ اپنے پر جھکاتا ہے تو تم بھی ان کے آگے جھکو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور ان کی اسی طرح حفاظت اور کفالت کرو جیسے انہوں نے تمہاری کفالت بچپن میں کی تھی۔ اور دوسرا عمومی معنی یہی ہے کہ جب بھی ان سے بات کرو، ان سے کوئی بھی معاملہ کرو تو عاجزی اور انکساری سے کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پرندہ اڑنا چاہتا ہے تو پھر بھی وہ اپنے پر بلند کر لیتا ہے، اور جب نیچے اترتا ہے تو اپنے پر نیچے کر لیتا ہے، یعنی ماں باپ کے سامنے اونچے نہ ہوں، اکڑ کے نہ کھڑے ہوں، بلکہ نیچے رہو، یعنی بازو پست رکھو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے، یعنی جب بیٹھو بھی تب بھی عاجزی کے ساتھ، اور عاجزی سے ان سے بات کرو، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس قدر کوئی اپنے والدین کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بلندی ہی زیادہ سے زیادہ عطا کرے گا، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرے گا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ جھک جائیں اللہ کے سامنے، پھر والدین کے سامنے بھی عاجزی کے ساتھ اپنے پروں کو جھکا لیں، اور پھر ان دونوں سے فرمایا عمدہ احترام والی بات کہو، اور ان کے لیے مہربانی عاجزی کے بازو جھکائے رکھنا، اور کہنا ہے میرے رب ان دونوں پر رحم کر لیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ دعا کرنی ہے کیا؟ وقر رب ارحمہما، رب ارحمہما یعنی رحمت کے لفظ میں دین اور دنیا کی تمام برکات شامل، ساری یعنی ساری کی ساری برکات اس میں شامل ہے، رحمتیں اور برکتی شامل ہیں۔ پھر فرمایا کہ کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے میری پرورش کی تھی بچپن میں، یا اللہ ان پر ایسی رحمت کر جیسا کہ انہوں نے مجھ پر رحمت کی، ان پر رحم فرما کیونکہ انہوں نے میری تربیت کی۔ یہاں انسان کی بچپن کی حالت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، کیونکہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا،
اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا. تو اس طرح انسان کو اسی کمزوری، اس کے بچپن کی حالت کی یاد دلا کر اس کے دل میں شفقت جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے کہ تم بھی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اپنے والدین کے ساتھ شفقت کا اظہار کرو. اب دیکھیں اس کے اندر کیا نظر آتا ہے. دیکھیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس میں انسان کی کمزوری کی اور اس کے بچپن کی حالت یاد دلائی جا رہی ہے، اور وہ حالت جب اس کو حفاظت اور شفقت کی ضرورت تھی. آج تمہارے والدین کو تمہاری شفقت اور محبت کی حفاظت کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نے حکم دے دیا ہے تو اس کو دعا سکھا دی کہ یا رب میں تو ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ان پر رحم فرما، تو ان پر رحم فرما اور ان کی ساری ضروریات کو پورا فرما. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم بے شک کچھ بھی کر لیں، ماں نے حمل میں ہمیں دنیا میں لانے کے لیے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کا ایک چھوٹا سا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اور پھر ولادت کے وقت ماں نے جو ایک تکلیف اٹھائی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ تکلیف برداشت کی ہے، ایک ایک درد برداشت کیا ہے، کیا اس کا ہم ساری زندگی بھی چاہیں تو اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور نہ اس کا بدلہ چکا سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں چکا سکتے. اور پھر جو ہمیں 2 سال دودھ پلایا، ہماری نجاست صاف کی، اور پھر راتوں کو جاگ جاگ کر خدمت کی اور ہمارے لیے دعائیں کی، خود کو بھوکے رکھ کر ہمیں کھلایا، ہماری ساری ضروریات پوری کی. یہ بات کس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم کہیں کہ یا رب ہم خود یہ حق ادا نہیں کر سکتے، تو ہی ان پر رحم فرما میرے مولا. ہم نہیں ادا کر سکتے حق، واقعی نہیں کر سکتے. کچھ بھی کر لیں تو اللہ تو ان پہ رحم فرما دے اور تو ہی ان کی تمام ضروریات پوری فرما. آمین. ہانی بنت ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ کے ساتھ ان کے وطن عقیق گئے. جب وہ وہاں پہنچے تو بہت اونچی آواز میں کہا. کس نے کہا؟ ابو ہریرہ نے. اما جان السلام علیکی. انہوں نے جواب میں فرمایا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام وبرکاتہ. یہ کس نے جواب دیا تھا؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا. کہا رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا. کس نے کہا؟ ابو ہریرہ نے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسی آپ نے میرے بچپن میں پرورش کی. تو والدہ نے جواب دیا فجزاک اللہ خیرا ورضی عنک کما بررتنی کبیرا. اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جائے جیسا کہ تم نے بھی میرے ساتھ نیک سلوک کیا. یعنی جب اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے نا تو والدین کیا کرتے ہیں؟ جواب میں بڑھ چڑھ کر دعائیں دیتے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ کی دعا جو ہے وہ چھوٹی ہے مگر والدہ کی دعا بڑی ہے. کیا کہتے ہیں؟ فجزاک اللہ ورضی عنک. وجزاک اللہ رضی عنک. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، کما بررتنی کبیرا، جیسے کہ تم نے بڑھاپے میں اس ٹائم پہ آ کر میرے ساتھ اچھا سلوک کیا. صحابہ کی اپنے والدین کے لیے بہت سی دعائیں اور بھی ہیں جو ہم اس وقت کم وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں بیچ میں کوٹ کر لیں، لیکن پھر بھی ہمیں جاننا چاہیے. اسی طرح سلف صالحین کا والدین کے لیے خوب خوب دعائیں کرنا بھی ثابت ہے. والدین کے لیے دعا والدین کا شکر ادا کرنے کی قسم ہے. عامر بن جبیر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو گئے تو میں نے پورا سال اللہ سے ایک ہی دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے والد کو معاف فرما دے. کیا کہتے ہیں؟ والد فوت ہو گئے تھے، سال بھر ایک ہی دعا کرتے رہے اللہ میرے والد کو معاف فرما دے. یعنی مسلسل یہی دعا کرتے رہے. سفیان بن
عیین کہتے ہیں کہ جو شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر وہ شاکرین میں سے ہے، اور والدین کے لیے دعا نہ کرنے والے کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ شکر ادا کیا ہے یعنی شاکرین میں سے ہیں، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ کیا ہے، اس نے دونوں کا بھی شکر ادا کر دیا۔ یعنی جو شخص نماز پر قائم رہتا ہے اور پھر نماز میں دعا کرتا ہے تو گویا کیا ہے، وہ کون ہوگا، شکر گزاروں میں سے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے زیادہ بڑا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو نماز میں جب تشہد پڑھتے ہیں تو تشہد میں پہلے درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا ہے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حکمت ہے اس دعا کو یہاں رکھے جانے کی۔ آپ دیکھیں کہ بچپن سے جب بچے کو نماز سکھائی جاتی ہے تو اس میں یہ دعا بھی سکھا دی جاتی ہے۔ ویسے تو ہم عام طور پر یہ دعا کرنا بھول جاتے ہیں نا کہ والدین کے لیے دعا کریں، مگر جب یہ نماز پڑھتا ہے بچہ، وہ ہر صورت یہ دعا پڑھتا ہوگا۔ تو اس طرح اولاد کی دعاؤں میں ماں باپ ہمیشہ شامل رہتے ہیں، کیونکہ یہاں حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ کہ ان کے لیے دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ نماز کے دوران سجدوں میں یہ دعا کیا کریں، کم از کم ایک بار تو ضرور کریں، اگر زیادہ ہو تو اور بھی اچھی بات ہے، کیونکہ فرمایا ان احسنتم فاحسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کوئی شخص والدین کے لیے دعا نہ کرے تو وہ خیر سے محروم ہے، کیونکہ بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ والدین کے لیے دعا نہ کرنے والے کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچے کی جاب نہیں لگتی ہے، بعض اوقات ان کی شادی نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات ان کی طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں۔ ایسے میں ان کو یہی نصیحت کریں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وہ والدین کے ساتھ اچھے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو حل کر دے گا۔ تو یاد رکھیے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیوں اور غم کا علاج اسی میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور جب انسان کسی کے ساتھ بھی احسان کرے تو اس وقت بھی سوچے کہ کیا میں نے اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اپنے دوستوں کے ساتھ اور عزیز و اقارب کو کتنے بڑے بڑے گفٹ دیتے ہیں، مگر اپنے والدین کو اتنا سا صدقہ نہیں کرتے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں رمضان میں ہم جب اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے کچھ کریں تو والدین کو نہیں بھولنا، ان کی طرف سے سب سے پہلے صدقہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کر دیا یہاں پر۔ تو کیا کرنا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کریں، اللہ کے بعد والدین کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دینا، اور ہم نے والدین کے ساتھ کیا فرمایا، اللہ سورۃ لقمان آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے والدین کے ساتھ تاکیدی حکم دیا ہے۔ کمزوری سہتے ہوئے، اس کی ماں نے کمزوری سہتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، یعنی پریگننسی میں کسی نہ کسی طرح ضروری جو ہے ماں جو ہے وہ ضرور متاثر ہو جاتی ہے، اور اس پر کمزوری کے مرحلے آتے ہیں۔ ماں نے اپنی ہڈیوں کی کیلشیم تمہارے اندر ٹرانسفر کر دی۔ اگر اس لیے یہ حکم دیا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور واپس آنا ہے، اور میں پھر بتاؤں گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ اور پھر دیکھیں والدین میں سے خصوصاً ماں کا زیادہ حق ہے
کیونکہ ماں بچے کے لیے تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے. فرمایا وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا. فرمایا کہ تیرے پاس، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک کر جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں، تو ان کی بات نہ ماننا، مگر اس کے علاوہ ہمیشہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں اٹھائے رکھا، یعنی بہت زیادہ پریگننسی میں تکلیفیں اٹھائیں، مشقت سے اسے جنا ڈلیوری کے وقت. یعنی ڈلیوری کا عرصہ بھی تکلیف کا ہے نا. اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ بھی 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کمال قوت کے زمانے کو اور اس عرصے کو خوشگوار نہیں ہوتا، وہ جب وہ کروں جو تو نے مجھے میرے والدین کو عطا فرمائی. اچھا دیکھیں، اس میں یعنی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کسی خاص موقع پہ کریں، آپ والدین کے لیے دعا کرتے رہیں، بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر حال میں جو ہے وہ ماں تکلیف اٹھاتی ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں دعا کر سکتے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی احسان مندی کا ذکر اپنی احسان پذیری کے ساتھ کیا ہے. یعنی والدہ ماں کے بلند مقام کا بخوبی پتہ ہے. دیکھیں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا من حق بحسن صحابتی قال امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم ابوك. میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ. چوتھی مرتبہ سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تمہارا باپ. اسے کیا پتہ سبب چلا؟ اسے ثابت ہوا کہ حسن سلوک اور احسان میں ماں باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ حقدار ہے باپ کے مقابلے میں. وجہ یہی ہے کہ ماں اولاد کے لیے 3 ایسی مشقتیں اٹھاتی ہے نا جس میں مرد کا کوئی خاص حصہ نہیں ہوتا، مثلا حمل کی، ڈلیوری کی اور دودھ پلانے کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب بچہ ایسے دعا کرتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے، کیونکہ توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر نیک عمل کی دعا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کی اصلاح کی بھی دعا کرنی چاہیے. اور کیا کہا جاتا ہے، اللہ کا حکم مانا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم ان کے اچھے اعمال قبول کر لیں گے. ہم سب کو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ ہمارے عمل قبول ہو رہے ہوں گے کہ نہیں. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو نیک سلوک کرنے والے ہیں ان کے لیے سورۃ الاحقاف میں یہ آیات آ رہی ہے کہ یہ وعدہ ہے اللہ کا. آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے کہ اللہ انہیں ان کے نیک اعمال کو قبول کرے گا. یتجاوز عنہم، ایسے لوگ جن کی صفات ہے نا ان کی خطائیں ہم دور کر دیں گے، اللہ فرماتے ہیں، اور وہ جنت والوں میں ہوں گے. وعد الصدق، اللہ فرما رہے سچا وعدہ ہے اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اور اس کے برعکس جو کہے اف لکما، وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو اف کہتا ہے. اب یہ اف کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا برا ہے، قرآن میں جگہ جگہ آ رہا ہے. لہٰذا اس لفظ کو چھوڑ دیجئے، اس کو استعمال نہ کیا کریں کسی صورت کی. پھر آپ دیکھیں ماں کا حق جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا ہے 3 گنا زیادہ ہے. انبیاء کا بھی اپنے ماؤں سے تعلق بہترین تعلق تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بھی بہت خوبصورت ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اولاد جو ہے نا، ان سے اگر آپ کہیں کہ اچھا سلوک کریں، اچھا عمل کریں اپنے والدین کے لیے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کھلا تو رہے ہیں، پاس رکھا تو ہوا ہے، اب اور کیا کریں. بات یہ ہے کہ ہر عمل سے مقدم والدین کی خدمت ہے، کوئی آپ احسان نہیں کر رہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ عَامِينَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی تاکید کی حکم دیا ہے. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے. اسی لیے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، آخر میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. اور یاد رکھیے ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے زیادہ ہے. میں سیدہ معاویہ جو ہے نا، ان کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین ماں کا حق زیادہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا سب کاموں میں اللہ جل شانہ کو کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها. قال ثم أي؟ قال بر بوالدین. قال ثم أي؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ. کیا فرمایا؟ جب ان کا سوال آیا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر وقت نماز پڑھنا. میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ ہے ترتیب نیک اعمال کی. بعض لوگ اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کا خیال ہی نہیں رکھتے اور نیکی کے کام کرنے میں دوڑتے پھرتے ہیں. آپ دیکھیں سب سے بڑی نیکی جو چھوڑ کر اس سے اگلے درجے پر جانا کہاں کی عقل مندی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ. قال فهم من والدیک احد حی؟ قال نعم بل کلاہما. قال فتبتغی الاجر من اللہ؟ قال نعم. قال فارجع الى والدیک فاحسن صحبتهما. میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اجر کا طالب ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں بلکہ دونوں ہی زندہ ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کیا تو واقعی اللہ سے اجر کا طالب ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا پھر تو اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور ان کی اچھی خدمت کر. اور آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ حکم ہے. اور جہاد کے بارے میں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں پہلے جاؤ اور اچھا عمل کر کے آؤ. لہٰذا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کا جو ہے حق وہ ہر چیز سے زیادہ ہے اللہ کے بعد، اللہ کے بعد. اور دعائیں کرتے رہیں کیونکہ دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به
او والد صالح يدعو له. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزوں کا نفع اسے پہنچتا رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام صحابہ اور تابعین کے دلوں پر پوری طرح نقش ہو گئے تھے، اس لیے وہ ہر ممکن حد تک والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتے تھے اور ان کی خدمت پہ کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے. سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر نبی کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں تشریف لائے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر حضرت حاضر خدمت ہوئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم نے اپنے بوڑھے باپ کو گھر ہی میں کیوں نہ رہنے دیا، میں خود ان کے پاس آتا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول، آپ کے جانے کے مقابلے میں ان کا حق زیادہ تھا کہ وہ خود آپ کے پاس آئیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور ان سے فرمایا، اسلم، اسلام قبول کرو. چلو انہوں نے اسلام ہونا مسلمان ہونا قبول کر لیا. اب اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ بوڑھے اور کمزور والدین کی خدمت گزاری کی کس قدر اہمیت ہے. کتنی خدمت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں خود آ جاتا ان کی خدمت کے لیے. اور پھر والدین سے حسن سلوک کرنے کے فائدے بھی بہت ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کو ایک تو منع کیا جا رہا ہے نا کہ جھڑکنا نہیں ہے، تو ان کے ساتھ رویہ بھی اچھا رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں 2 قسم کے بچے نظر آتے ہیں ہمیں. معاشرے کے اندر 2 طرح کے کردار ہیں. ایک طرف فرمانبردار اطاعت گزار بچے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، نیک سلوک کرنے والے، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں. اور دوسری طرف وہ جو ماں باپ کی ہر نصیحت کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، ہر نصیحت کو کچھ بھی کہتے آپ ان کو، اور اسے قرآنی کہانیاں بتاتے ہیں. ایمان سے بھی نکل جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے اپنے والدین کے ساتھ، یعنی جنہوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا ماں باپ کے ساتھ تو انہوں نے بس خسارہ ہی اٹھایا ہے. اللہ کے ان کی نہ دنیا بنی اور نہ آخرت بنی. یہاں پر چونکہ خصوصاً ماں کا ذکر ہے نا، حدیث میں اثر بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ اس سے سلوک کی وصیت کرتا ہے، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ نصیحت فرماتا ہے، پھر تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں قریب سے قریب تر کی وصیت کرتا ہے، یعنی والدین کے بعد. اور بعض اوقات بچے کی جو ہے وہ چاہ کر بھی جو ہے نا وہ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو ان کو کہیں کہ کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں. پتہ نہیں کس لمحے کیا ہو جائے، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ کو ناراض کر کے مت جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اور یہ نصیحتیں آپ ہی کریں گے، ان کو آپ ہی انہیں سکھا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کتنی خوبصورت اپنے وہ کی تھی دعا. انبیاء جو ہیں وہ کس طرح سے کرتے تھے. ایک جیسے حدیث میں آتا ہے نا رشتہ داروں کے بارے میں، پہلے والدین کے ساتھ پھر رشتہ داروں کا اور باقی لوگوں کا حق آتا ہے نا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں حقوق میں پہلے ماں کا، پھر باپ کا، پھر باقی لوگوں کی وصیت کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سنن نبی داؤد کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کروں. آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر پوچھا تو پھر فرمایا ماں کے ساتھ، پھر پوچھا پھر فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، پھر قرابت داروں کے ساتھ. یعنی سب سے زیادہ والدین حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کرے. انبیاء اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے. سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورۃ مریم میں، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ
وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اور ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے۔ وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے۔ اس دن پر سلامتی ہو جس دن بھی وہ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جب وہ مریں گے، اور اس دن بھی جب دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ حنان، حنان سے مراد مہربانی ہے، شفقت اور محبت کی وہ قسم ہے جو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ یعنی سیدنا یحییٰ علیہ السلام لوگوں کے حق پہ اس قدر ہمدرد، غم گسار اور نرم دل تھے جیسے ماں اپنی اولاد کے حق میں ہوتی ہے۔ پاکیزہ اخلاق کے مالک اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے نہ کبھی گناہ کا کام کیا اور نہ گناہ کا ارادہ کیا، اور اللہ کے ڈر سے روتے رہنے کی وجہ سے ان کے رخسانوں پر نشان پڑ گئے تھے۔ بڑھاپے کی اولاد، اور بالخصوص ایسی اولاد جو اللہ سے دعائیں مانگ کر حاصل ہو، اس کے عادات و اطوار ماں باپ کے زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے اچھے نہیں ہوتے، لیکن یحییٰ علیہ السلام میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ وہ ماں باپ کی انتہائی فرمانبردار، ان سے بہتر سلوک کرنے والے تھے۔ نافرمانی یا سرکشی ان کی بو بھی نہیں تھی ان کے اندر۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اتنے خوبصورت الفاظ میں تعریف کی۔ ان کے والدین دیکھیں کتنے بڑے تھے، بہت بزرگ تھے نا۔ حضرت زکریا اور ان کی بیوی بھی بوڑھے تھے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ سوچیں جب بچہ پیدا ہو اور ماں باپ کو بوڑھاپے میں پائے تو اس کے لیے زندگی کی بہاریں گزر چکی ہوں جو جوانی کی ہوتی ہے نا، پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے سے پریشان نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے، کسی بھی وقت جابر اور نافرمان نہیں ہوئے تھے، کبھی نافرمانی نہیں کی۔ سبحان اللہ، ہم میں سے کون کہتا ہے کہ میں نے کبھی نافرمانی نہیں کی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت میں آتا ہے یہ کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت جو ہے نہیں بنایا۔ اور والدین سے حسن سلوک کے فائدے دراصل ہم ہی کو پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ نمبر 2، عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ۔ کون نہیں چاہتا عمر میں برکت ہو؟ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بزنس میں ترقی ہو، نوکری میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش کرے، ان کا دل راضی کرے، ان کی بات کو مانے، ان کو خوش رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، صلہ رحمی کرے، رشتہ جو ہے وہ رشتہ جوڑ کر رکھے، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے، کیونکہ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ یعنی جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں نا، ان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ پھر بعد سے والدین کے ساتھ اس کے برعکس جو ہے نا بدسلوکی کے نقصانات وہ بھی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1،
والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ماؤں کے ساتھ نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہیں۔ پھر والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے، لعنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے شخص پر لعنت کرتا ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی، یعنی ایک جائز بات نہیں مانی یا انہیں برا بھلا کہا۔ یہ کیا ہے نافرمانی؟ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ چیک کیا کرے جب ٹینشن ڈپریشن ہو تو پھر دیکھیں کچھ ایسے تو نہیں کیا، کوئی ایسا عمل تو نہیں کر بیٹھے کہ جس سے اللہ گناہ کبیرہ ہو گیا، والدین کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کر بیٹھے کہ اتنی پریشانی آ گئی بزنس میں بھی، جاب میں بھی۔ اور پھر والدین کی نافرمانی کی کوئی عبادت قبول نہ ہوگی، جو بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی: والدین کا نافرمان، بدسلوک یعنی بات بھی نہیں مانتا اور سلوک بھی اچھا نہیں کرتا۔ نمبر 2، احسان جتلانے والا۔ نمبر 3، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اور پھر والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ والدین کی نافرمانی سے عمر گھٹ جاتی ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو جلد ہلاک کرتا ہے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی اولاد کا بھی نافرمان ہو جانا۔ سلف صالحین کہتے ہیں والدین کے نافرمان کے لیے قبر میں بھی سزا ہے، اور والدین کے نافرمان کو دوہری سزا ملتی ہے، ایک دنیا میں اس کی اپنی اولاد کی صورت میں، اگر اولاد نہیں ہے تو کسی اور آزمائشوں کی صورت میں، اور پھر آخرت میں جیسے ابھی میں سلف صالحین کی بات بتا رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں قبر میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والدین کا نافرمان مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت بھی، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، یعنی ہے تو عورت مگر حال حلیہ مردوں کی طرح بنا کے رکھتی ہے، لباس بھی مردوں جیسا پہنتی ہے۔ نمبر 3 دیوث، یعنی وہ بے غیرت انسان جو اپنے گھر والوں کو کہیں بے حیائی کو دیکھتا ہے نا، کہیں پر بھی، گھر میں یا باہر، اسے برا نہیں لگتا، ایسا دیوث انسان۔ اب مجھے بتائیے کہ عمر میں برکت میں اضافہ کون نہیں چاہتا؟ عمر میں برکت اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بزنس میں ترقی ہو، نوکری میں برکت ہو، تو اس کے چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا دل راضی کرے، ان کی بات کو مانے، ان کو خوش رکھے، کبھی بھی نافرمانی نہ کہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح سے والدین کے جو حق ہے نا، ان میں کیا چیز آتی ہے؟ اس سے سلوک کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ کہ والدین کی خدمت کی جائے، اور وہ زندہ ہیں تو ان کے کام کیے جائیں، اور وہ اگر وفات پا گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے صدقہ کیا جائے۔ پھر جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا اور نافرمانی نہ کرنا۔ پھر ایسے کام کریں کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔
نمبر 1 والد کی دعا بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے، اور وہ تب دعا کرے گا نا والد بھی جب اس کا دل خوش ہوگا اولاد کی طرف سے. اگر اولاد بدتمیز ہے، اولاد چیخ چیخ کے بولتی ہے، اولاد نافرمان ہے، تو پھر والد کے دل سے کہاں سے دعا نکلے گی؟ پھر یہ کہ چاہیے والدین کو رلانے سے باز رہنا. کوئی ایسا کام، ایسی بات، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو ماں باپ کو رونا شروع کر دے، ماں باپ کو رلا دے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہجرت پر بیعت کرنے آیا ہوں. کس چیز پر؟ ہجرت پر. اور والدین کو روتا چھوڑ کر آیا. حالانکہ وہ یہ بتا رہا تھا کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا کہ میں ہجرت کے لیے آ گیا اور والدین کو چھوڑ آیا. وہ رو بھی رہے تھے تب بھی چھوڑ آیا، اپنی طرف سے یہ ظاہر کرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واپس جاؤ، جس طرح تم نے ان کو رلایا ہے اس طرح ان کو ہنساؤ جا کے. افسوس ہے ایسے لوگوں پر، دائیں بائیں ہر طرف والدین کی شکایتیں لگاتے رہتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے رہتے ہیں. میرے باپ نے یہ کیا، میری ماں نے یہ کیا، آج میرا باپ ایسے کر رہا تھا، آج میرے باپ نے یہ کیا. اب مجھے بتائیے یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ پھر والدین پر خرچ کرنا یہ بھی جو ہے اس کا حکم ہے. اور جب تم خرچ کرنے لگو، اللہ کہتے ہیں سورۃ بقرہ میں، سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو، پہلے ان کی ضروریات پوری کرو. اگر وہ ضرورت مند ہے نا تو پہلے انہیں دو، پھر کسی اور کو دو. بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں، جیسے ہم کسی مسکین یا غریب کو دے رہے ہوتے ہیں تو، اور کبھی کسی کام میں لگا رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ جو ہیں وہ منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں. ماں باپ اپنے منہ سے کہہ نہیں سکتے، بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ اولاد چہروں کو پڑھ لے جیسے ماں باپ بچپن میں اپنے اولاد کے چہروں کو پڑھتے. اور آپ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اب والدین کا کیا کریں. ایک بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی کیوں کروں، دوسرا بھائی کیوں نہیں کرتا. بعض اوقات بچے ہی کہتے ہیں نا کہ فلاں پھپھو یہ فلاں خالہ کو دے کر آئے ہیں، ہماری ان سے نہیں بنتی ہے، یہ کیوں دے کر آتے ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں دیتے، ہم کیوں دیں ان کو. تو بے شک نہ بنے. آپ کی نہیں بنتی خالہ پھپھو سے تو چھوڑ دینا، بنے آپ نے پھر بھی دینا ہے. آپ دیں والدین کو، اللہ بڑھا چڑھا کر واپس دے گا. اور بعض کہتے ہیں کہ ہم دیتے تو ہیں، وہ آگے صدقہ کر دیتے، تو کوئی بات نہیں، وہ بھلے دیں آگے، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہاں ہم یہ باتیں کریں. ہمارا تو بس کام ہے کہ ہم انہیں دیتے رہیں، یہ سوچ کر کہ ہمارے رب کا حکم پورا ہو رہا ہے اور وہ ہم سے راضی ہو رہا ہے. والدین اس پیسے سے جو مرضی کریں. اور آپ دیکھیں اس کے بدلے میں کتنی دعائیں ان کے دل سے نکلتی ہیں. آج آپ کو جو ترقیاں، جو کامیابیاں مل رہی ہیں، اب سوچیں ذرا کہ والدین کی دعائیں ہیں. اور اگر آپ نے صدقہ بھی دینا ہے تو ان کے ہاتھ سے دلوائیں. اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی زندگی میں آپ دیتے تھے نا، وہ ان کی وفات کے بعد بھی دیتے رہے، نہ روکیں اس چیز کو. مثلا آپ نے خرچہ ماں باپ کو دینا ہوتا تھا، وہ دیتے رہے. عید پر آپ نے بہت سے کپڑے اپنے والدین کو بنا کے، چیزیں، ضروریات ان کی بہت سی دینی ہوتی تھی، وہ ساری چیزیں دینا. کیوں روک دیتے ہیں کہ امی ابو فوت ہو گئے بس اب نہیں دینا. اکثر لوگ دفنانے کے کچھ عرصہ بعد تک صدقہ دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. نہیں، بلکہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے، وہ نہیں چھوڑنا ہم نے. خرچ کرنے کی ابتدا بھی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ماں سے کرنی چاہیے. اگر نہیں ہے تو محنت کر کے ماں باپ پر خرچ کرنا چاہیے. والدین کی بات کان لگا کر سننا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے. محمد بن سیرین اپنی والدہ کے لیے جب لباس خریدتے تو سب سے زیادہ نرم لباس خریدتے، اور جب عید آتی تو اپنی والدہ کے لیے لباس کو خود رنگتے، اور اپنی آواز کو کبھی بھی اپنی والدہ پر بلند نہ کرتے. وہ اپنی والدہ سے جب بھی بات کرتے ایسے لگتا تھا کہ وہ کان لگا کر ان سے بات کرے. اور جو آدمی آپ کو نہیں جانتا ہوتا، جب وہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس دیکھتا تو والدہ کے پاس دھیمے انداز سے بولنے کی وجہ سے وہ انہیں بیمار سمجھتا، ان کو لگتا ہے کہ یہ بیمار ہے.
نیکی کرنے کے بعد ماں باپ کو یاد کرنا. ربی بن حسین کہتے ہیں کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز اٹھاتے تو کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے اللہ اس کا اجر والدین کو پہنچا دے. چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کر کے پھر والدین کو اس کا ثواب پہنچاتے. ان کو اپنا بھی ثواب مل جاتا اور والدین کا بھی پہنچ جاتا. وہ کتنے عقل مند لوگ تھے. وہ جانتے تھے کہ آگے بھی پہنچ جائے گا اور پھر بڑھ چڑھ کر واپس بھی لوٹے گا. وہ اپنے لیے اس کو سعادت سمجھتے تھے, اسی لیے تو ایسے کرتے تھے. والدین اور پھر والدین کے دنیا سے جانے کے بعد حقوق ادا کرنے چاہیے. سب سے پہلے ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے ان کے لیے. فرمایا جاتا ہے نا کہ میں نے بھی حدیث پڑھی تھی کہ وہ جب 3 چیزیں پہنچتی ہیں ان میں والدین کی دعا پہنچتی ہے, خصوصاً ان کے لیے استغفار کرنا بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے لیے درجات کہاں سے آئے؟ کون پوچھتا ہے؟ والدین میں سے کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں اولاد کی استغفار کی برکت سے آپ استغفار کریں اپنے والدین کے لیے, ان کے درجات وہاں بلند ہو رہے ہیں. ان کی طرف سے صدقہ بھی کرنا ہے, والدین کی طرف سے پانی پلانے کا صدقہ کرنا چاہیے. خاص طور پر ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں, یعنی کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو میں نے پوچھا کہ زیادہ کیا بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں کی, تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں, آپ نے کیا کہا؟ ان کی طرف سے صدقہ کر دو تو ثواب پہنچ جائے گا. پھر ان کی طرف سے روزوں کی قضا ادا کرنی, یعنی اگر وہ ایسی بیماری میں فوت ہوئے ہیں جس میں وہ روزے نہیں رکھ سکے تو ان کے مرنے کے بعد ان کی قضا روزے جو ہیں وہ آپ نے رکھنے ہیں. اور ان کی طرف سے حج بھی کرنا ہے. ایک خاتون نے حج کی نظر مانی مگر کر نہ سکی اور انتقال ہو گیا. بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھا کہ کیا ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر فرمایا اگر تمہاری ماں باپ پر کوئی قرض ہوئے تو کیوں تم ادا نہیں کرو گی اپنے ماں باپ کا قرض؟ تو اللہ کا قرض ادا کرو کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کا قرض ادا کرو. ماں نے منت مانی بھی ہے تو آپ اس کو پورا کرو. اور پھر ان کی نظر بھی پوری کرنی چاہیے. سعید بن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا انہوں نے کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور ان کے ذمے نظر تھی وہ پورا نہ کر سکی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ان کی طرف سے پورا کر دو. اولاد کو والدین کے بعد ان کی نظر پوری کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر والدین فوت ہو گئے ہیں تو سوچے کہ کون کون ان کے دل کے قریب ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, والدین کے دوستوں کے ساتھ نیکی کریں, جو جو ان کے قریب ہے رمضان میں ان کا حال چال پوچھیں, پھر عید پر مبارکباد دیں. ان کی فرینڈز ہیں, ان کے دوست ہیں والد کے یا ماں کی سہیلیاں ہیں, ان کے ساتھ کریں. خالاؤں کا تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن ان کی سہیلیوں کی بھی کریں. اگر ان کو کوئی ضرورت ہے تو ان کی مدد کریں, کچھ پیسے بھجوا دیں ان کو اگر آپ خود نہیں جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے. پھر والدین کے لیے دعا میں سب سے پہلی دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے نا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب,
اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کرنا جب حساب لیا جائے گا۔ اس دعا میں اگر آپ غور کریں تو ترتیب ہے مانگنے کی، کیا پتہ چلتی ہے کہ دعا مانگنے والا سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر والدین کے لیے دعا کرے، پھر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے۔ کیونکہ عموماً جب ہم اولاد والے ہو جاتے ہیں نا تو ماں باپ کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں۔ بچہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں، امتحان میں کامیابی کی دعا کر، جاب نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں، شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے دعا کریں۔ بس ہر وقت بچے 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 کرتے رہتے ہیں اور ماں باپ اگنور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں تو بھی فکر لگ جاتی ہے کہ اب ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اور اگر ماں باپ بیمار ہیں تو خدمت تو کرنی ہے تو پھر خوش دلی سے کریں، کرنا تو ہے ہی، سعادت سمجھے اس بات کو، اور یہ سوچ لے کہ ہماری بخشش کا سبب بن گیا ہے۔ خوش دلی سے کریں گے تو اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ اور آپ دیکھیں قرآن کی ان دونوں دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے رحم کی دعا پھر بخشش کی دعا، کیونکہ بخشش پر ہی دنیا اور آخرت کی زندگی کا انحصار ہے۔ استغفار سے ان کی دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، دنیاوی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور اگر وہ فوت ہو گئے تو پھر ان کو دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے۔ اور اگر ان کی مغفرت ہو گئی ہے تو بھی آپ کی دعا سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اور والدین کے لیے اس لیے بھی دعائیں کی جائیں کہ ہم والدین کی کمائی ہیں اور والدین نے ہم پر اپنی کمائی خرچ کی ہے، اور پھر غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے نا، اور پلٹ کر آپ کی طرف آئے گی اور آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی جب کہیں گے ولی المؤمنین کہیں گے۔ اور خاص طور پر جنہوں نے ہم پر احسان کیے ہیں ان کے نام لے کر دعا کریں۔ بعض اوقات ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے مگر دعا کے ذریعے ہم کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو یہ محبت بڑھانے اور تعلقات کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے آخرت کی مشکلات سب سے بڑی ہیں، اس کے لیے دعائیں کیا کریں۔ قرآن کی دعائیں بہت جامع دعائیں ہیں، ہم چاہ کر بھی ایسے الفاظ جمع نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کی اور مسنون دعاؤں میں ایک تو قرآن کی دعاؤں میں ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ قبولیت بھی زیادہ ہوتی ہے نا پھر ایسی دعاؤں کی، جیسے رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اس میں کیا ہوا، مومنین کے لیے بھی دعا ہوگی، نہیں میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ انہوں نے جہاں دعا کی تو وہاں بد دعا بھی بری قوم کے لیے کرتی۔ پھر آپ دیکھیں سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، ربی اوزعنی، یہ اوزعنی کا مطلب ہے کہ مجھے توفیق عطا فرما، نیکی کروں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی ہے۔ کیونکہ جب انسان نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے نا تو ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہم پر بھی نازل ہوتی ہیں۔ اور جب لوگوں کی صحبت میں نیکی کی توفیق بھی بہت ملتی ہے، اور جب ان کے مجلس میں انسان بیٹھتا ہے یا بیٹھ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا ہے۔ تو نیک صحبت دنیا میں خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص، مفہوم ہے حدیث کا، وہ اٹھ کر چلا گیا تھا وہاں سے، بس ایسے گزرتے گزرتے اندر ایک لمحے کے لیے آیا اور چلا گیا، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس پر کیا کہا تھا صحابہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ تو بس ایسے ہی ہو کے چلا گیا تھا، وہ اس نیت سے تو نہیں آیا کہ یہاں پر محفل میں، اللہ کے ذکر کی محفل میں، کہ اس کو بھی بخش دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کو بھی بخش دیا گیا۔ اس لیے انسان کو دنیا اور آخرت کے لیے ایسی صحبتوں کی تلاش ہونی چاہیے، ان کی قدر بھی کرنی چاہیے اور انہیں کھونا نہیں چاہیے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا
وہاں چلے جایا کریں، اور جہاں ان کی بخشش ہوگی وہاں آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ پھر فرمایا اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، یعنی ایسی نیکی کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل داخل کر دے، نیک بندوں میں۔ پھر مقربین میں شامل ہونے کی بھی دعائیں۔ ایک صحابی اپنی ماں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من المقربین وجعل امی من الحور العین، اے اللہ مجھے مقربین میں سے بنا دے اور میری ماں کو حور العین بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی والدین کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر والدین کے حق میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ دعاؤں سے پوری ہو سکتی ہے، کر لیں اپنی دعائیں، کثرت کے ساتھ کر لیں۔ آپ خدمتیں نہیں کر سکے، خاص طور پر بیٹیاں جب بیاہ جاتی ہیں تو اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتی ہیں، کثرت کے ساتھ دعائیں کر لیں، ان کی خدمت کر لیں۔ ہم نے اگر ان کی خدمت نہیں کی اور اس بات کا ہمیں بہت دکھ بھی ہے اور غم بھی ہے تو پچھتانے کی بجائے دعاؤں کی کثرت کر دیں، پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کثرت سے دعا کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو تو اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔